بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر۔ سب خوبی سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، یعنی ہر شے کا مالک حقیقی وہی ہے، اور اسی کی تعریف ہے آخرت میں بھی۔ وہو الحکیم الخبیر، اور وہ حکمت والا ہے، باخبر ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں گھستا ہے۔ اب زمین میں بہت کچھ گھستا ہے، پانی بھی جاتا ہے، کیڑے بھی جاتے ہیں، جو مر جاتا ہے اس کو بھی زمین میں اندر جو ہے قبر میں ڈالا جاتا ہے، بیج بھی زمین کے اندر ہی بویا جاتا ہے، تو جو کچھ بھی زمین کے اندر جاتا ہے اس کو وہ جانتا ہے۔ وما یخرج منہا، جو اس سے نکلتا ہے، جو کوئی کونپل نکلی ہے، کوئی سبزہ پھوٹا ہے، یا کوئی یہ کہ اس کے اندر سے کوئی حشرات الارض کسی سوراخ سے برآمد ہوا ہے، سب وہ جانتا ہے۔ وما ينزل من السماء، اور جو آسمان سے اترتا ہے، بارش اترے، فرشتے اتریں، یا وہ جو جنات کوئی سنگن لے کے اترتے ہیں ان سے بھی وہ واقف ہیں۔ وما يعرج فيها، جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے، سب سے واقف ہے۔ وهو الرحیم الغفور، اور وہ بہت ہی رحم کرنے والا اور بڑا بخشنے والا ہے۔ وقال الذين كفروا، اور کافر لوگوں نے یہ کہا، لا تأتينا الساعة، ہم پر کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ یہ ویسے ہی باتیں ہیں، ڈراوے ہیں جو دیے جا رہے ہیں، قیامت نہیں ہونی۔ قل، فرما دیجئے، بلا، کیوں نہیں، وربی، مجھے میرے رب کی قسم ہے، لتأتینکم، وہ لازماً تم پر آئے گی، عالم الغیب، مجھے اس رب کی قسم ہے جو غیب جانتا ہے، جس سے لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، جس سے پوشیدہ نہیں ہے آسمانوں اور زمین کا کوئی ذرہ بھی، ولا اصغر من ذالک، اور ذرے سے کوئی چھوٹی شے بھی، ولا اکبر، نہ اس سے کوئی بڑی شے، الا فی کتاب مبین، مگر سب اللہ کے ریکارڈ میں پہلے سے موجود ہے۔ یعنی یہ کہ چھوٹی شے ذرہ، اس وقت تک ذرے سے لوگ واقف تھے نا، بعد میں خوردبین بنی تو پتہ چلا ذرے سے چھوٹی چیزیں بھی ہیں، اور دوربین بنی تو بہت ساری چیزیں ننگی آنکھ سے نہیں نظر آ رہی تھیں تو دوربین سے نظر آنا شروع ہوئیں۔ یہ سب جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، بعد میں تمہیں آلات ایجاد کر کے معلوم ہوا، گویا یہ سب اللہ کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور قیامت اس لیے ہوگی تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کے، وفادار جو ہیں، وفاداروں کو ان کی وفاداری کا صلہ دے۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والا رزق بھی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جن لوگوں نے کوشش کی، بھاگ دوڑ کی، زور لگایا کہ وہ ہماری آیات کو ناکام کر دیں، یعنی اس کو غلط معنی دے دیں، یا اس کے مقابل کاؤنٹر کوئی جو ہے نا وہ نیریٹو لے آئیں، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے ہے عذاب بہت دردناک، بڑا بلا ہے ان کے لیے، بڑا عذاب ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تاکہ دیکھ لیں وہ لوگ کہ جنہیں سمجھ دی گئی ہے، علم والے، راسخون فی العلم، جو سمجھدار ہیں وہ دیکھ لیں، الذی انزل الیک من ربک، کہ جو چیز آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے، هو الحق، وہی ٹھیک ہے۔ یعنی جب تک قیامت نہیں ہوگی حقیقی معنوں میں، یعنی علم الیقین تو انہیں تھا کہ یہ بات جو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، ایمان لائے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے ہیں، لیکن یہ علم الیقین ہے نا، نبی نے بتایا، ہم نے مان لیا، وہ عین الیقین حاصل کر لیں، آنکھ سے دیکھ لیں جو کچھ قرآن میں آیا ہوا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے العزیز جو زبردست ہے، اور الحمید جس کی تعریف ہوئی ہے، اس کے رستے کی طرف۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ، اور کافر لوگوں نے مذاق اڑاتے ہوئے یہ بات کہی کہ کیا ہم تمہیں ایک ایسے آدمی کا پتہ نہ دیں، یُنَبِّئُکُم، جو تمہیں یہ بتائے گا، اذا مزقتم کل ممزق، جب تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، ہر طرح کا ٹکڑے ہونا، یعنی بالکل بکھر جاؤ گے، مٹی میں مل کے مٹی ہو جاؤ گے۔ اصل میں یہ تصور یہی ہے نا، جب بندہ مرتا ہے اس کے کچھ عرصے بعد جو جسم ہے پھٹ جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ گوشت سارا مٹی میں سے بدل جاتا ہے، کیا رہتا ہے باقی؟ کچھ بھی نہیں رہتا باقی۔ تو جب اس طرح تم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوگے تو وہ شخص یہ کہتا ہے، انکم لفی خلق جدید، تم ایک جدید تمہاری تخلیق ہو جائے گی، پھر بن جاؤ گے۔ یعنی ان کے لیے یہ ایک مذاق کی بات ہے۔ افترا علی اللہ کذبا، پھر سیریس ہو کے کہتے ہیں وہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، گھڑ رہا ہے بات اللہ پہ جھوٹی۔ ام بہی جنہ، یا اس کو کوئی سودا سما گیا ہے، کوئی جو ہے نا کوئی جن آ گیا ہے اس کے اوپر۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب، اصل بات کیا ہے؟ جو لوگ اللہ پر ایمان، جو آخرت کو نہیں مانتے جو لوگ، وہ عذاب میں جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں دوبارہ کیسے بنے گا؟ وہ عذاب میں پڑے ہوں گے، دوزخ میں، وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ، اور وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔
افلم یروا الی ما بین ایدیہم، کیا وہ نہیں دیکھتے جو کچھ ان کے سامنے ہے، یعنی یہ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے، یہ جو قومیں گزری ہیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، جو ان کی حالت اس کو نہیں دیکھتے، من السماء والارض، اور جو کچھ ان کے سامنے آگے اور پیچھے آسمان اور زمین میں سے ہے، ان نشا، اگر ہم چاہیں، نخسف بہم الارض، ان کو ابھی زمین کے اندر دھسا دیں، دین اینڈ دیئر، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا یہ کہ ان کے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں، ان فی ذالک لآیہ، بے شک یہ جو سارا کچھ ان کے آگے یہ تخلیق ہم نے کی ہے، اس میں نشانی ہے، لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے کہ جو انابت کرنے والا ہو، رجوع کرنے والا ہو، متوجہ ہونے والا ہو، جس کے اندر وہ مادہ ہو حقیقت تک پہنچنے کا، اس کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہماری طرف سے داؤد کو بھی بڑا فضل حاصل ہوا، وہ بھی ایک ایسے عبد منیب، جب بات آئی نا تو داؤد بھی ایک عبد منیب تھا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، تو اللہ نے اس پر بڑا فضل کیا۔ یا جبال اوبی معہ والطیر، اوبی معہ والطیر، اے پہاڑو اس کے ساتھ خوش آواز ہو کر تم بھی ترانے الاپو انہی کے ساتھ، اور اے پرندو تم بھی، وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اور اس کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا ہے۔ اب لوہے کو نرم معجزانہ طور پر کر دیا کہ وہ ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، جدھر چاہیں اسے موڑ لیں اور جو شے بنانا چاہیں آرام سے بنا لیں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طریقہ سلیقہ کوئی، جیسے اب صنعتیں لگ گئی ہیں، فیکٹریاں بن گئی ہیں، تو اس طرح کا کوئی انہوں نے بھٹی لگا لی تھی، بہرحال یہ کہ وہ لوہے سے کام لیتے تھے، اس نرم تھا ان کے ہاتھ میں۔ نعم السابغات، کہ اس سے یعنی لوہے سے بناؤ زرہیں کشادہ جو وہ جنگ کے وقت پہنتے تھے۔ وقدر فی السرد، اور کڑیوں کو جوڑو ایک صحیح اندازے کے مطابق۔ اب ظاہر ہے جیسے درزی سیتا ہے کپڑے، تو اسی طرح ایک اندازے کے مطابق آپ نے ذرہ بنانی ہے، تو وہ کڑیاں جو ہے نا صحیح، کہیں بڑی کڑی ہوگی کہیں چھوٹی کڑی ہوگی، تو ان کو صحیح اندازے کے مطابق بناؤ۔ یہاں اندازے کا مطلب تکا نہیں ہے، اندازے کا مطلب یہاں پہ ایک پرفیکٹ جو ہے نا آپ نے وہ جو اس کا ایک حساب رکھا ہے وہ ہے۔ وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور نیک کام کرو، انی بما تعملون بصیر، بے شک جو تم کرتے ہو میں دیکھتا ہوں۔ وَلِسُلَیمان، یہ تو ہوا جو فضل ہمارا ہوا داؤد پر، جو سلیمان پر ہوا وہ کیا ہے؟ وَلِسُلَیمان الرِّیحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور سلیمان کے لیے ہم نے ایک ہوا جو ہے مسخر کر دی تھی، جس کا صبح کا جو اڑان ہوتی تھی وہ 1 مہینے کے برابر ہوتی تھی، اور شام کی جو اڑان ہوتی تھی وہ بھی مہینے کے برابر ہوتی تھی، یعنی ان کا ایک ہوائی بیڑا تھا اس زمانے کا، آپ کہہ لیں جہاز، ہوائی جہاز، اور جس پہ عام طور پر جو سفر جو ہوتا ہو 1 مہینے میں وہ آدھے دن میں کر لیتے تھے۔ صبح کا مطلب یعنی 12 بجے سے پہلے، اور شام کا مطلب سورج ڈھلنے سے شام تک، اس ٹائم میں، اتنے ٹائم میں وہ 1 مہینے کی منزل طے کر لیا کرتے تھے اپنے اس زمانے کے ہوائی بیڑے کے اوپر۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ، اور ان کے لیے ہم نے ایک چشمہ چلا دیا تھا تانبے کا۔ اب اس سے بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی کارخانہ لگا لیا ہو جس میں تانبا پگھلایا جاتا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پہاڑ ہو جس میں آتش فشاں ہو اور اس سے پگھلا ہوا تانبا جو ہے وہ کسی چشمے کی صورت میں ابلتا ہو۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اور یہ تو تھا ہی، اس کے علاوہ اور بھی ٹیکنالوجی ہم نے انہیں دی ہوئی تھی۔ آج کل ایک مذاق اڑتا ہے نا، ہمارے ایک سائنسدان گزرے ہیں اپنے، نہیں ابھی بھی زندہ ہے ماشاءاللہ، بشیر الدین محمود صاحب، انہوں نے ایک زمانے میں کتاب لکھی تھی کہ ہمیں جنوں سے بھی جو ہے نا کام لینا چاہیے، یہ بھی انرجی کی بہت بڑی جو ہے نا سورس ہیں۔ تو اس پہ جو ہے پھر جو ہمارے جو ذرا تھوڑے آزاد خیال لوگ ہیں وہ ابھی تک ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ہمارے سائنسدان جو ہے نا وہ جنات سے انرجی حاصل کرنے کے چکروں ہی میں رہے ہیں آج تک۔ تو بہرحال قرآن مجید میں تو یہ بات ہے، کس کس کا مذاق اڑائیں گے بھائی آپ؟ تو ہم نے ان کے جو وہ وَمِنَ الْجِنِّ، اور جن بھی تھے، مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جو کام کرتے تھے ہمارے، جو ان کے حکم ان کے سامنے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کے حکم سے، یعنی انہوں نے تابع نہیں کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیے تھے، وہ ان سے کام لیتے تھے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ، ان جنوں میں سے کوئی اگر ٹیڑھ کرے پھرے، جو حکم دیں سلیمان اس کی خلاف ورزی کرے، ان امرنا، ہمارے حکم سے ہٹے، نُذِقْهُ، ہم اسے چکھائیں، من عذاب السعیر، جلنے کا عذاب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کوئی اس طرح جن کسی کے ساتھ لگا دے تو علیحدہ بات ہے، باقی جن کوئی گڑبڑ کر دے تو بندہ اسے کیسے قابو کرے گا، وہ نظر ہی نہیں آتا۔
آپ نے جی میں نے جن قابو کیا ہوا ہے، وہ جن آپ کو قابو کر لے تو آپ کیا کریں گے؟ ڈھونڈیں گے کدھر اسے؟ تو اس لیے یہ جنوں کے پیچھے پڑنا کہ میں قابو کر لوں، قابو شابو آپ نہیں کر سکتے، وہ قابو کر لیتے ہیں اکثر۔ وہی استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، وہ قابو کر لیتے ہیں، انہیں پھر یاد بھی نہیں رہتی۔ تو اس لیے اس چکر میں نہ پڑیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کے لیے اور بہت ساری چیزیں کر دیں، لوہا نرم کر دیا، چشمہ اس کا بہا دیا، ایسے ہی جن بھی اللہ نے قابو کر کے دے دیے۔ یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب، وہ جو جنات تھے وہ ان کے لیے کام کرتے تھے، مزدوریاں کرتے تھے، مشقتیں کرتے تھے جو وہ چاہتے تھے سلیمان علیہ السلام۔ اور وہ کیا مشقت کرتے تھے؟ بناتے تھے ان کے لیے محاریب، کلے۔ اب یہ نوٹ کریں، ایک سوال ہے، عجوبے ہیں نا دنیا میں، خاص طور پہ یہ جو ہے اپنا جو مصر کے جو وہ اہرام مصر ہیں کہ بھئی اتنے بڑے بڑے پتھر کس نے اوپر چڑھائے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ جب کرین شرین ابھی نہیں بنے تھے اور یہ ہمارے انسان کے ہاتھ میں یہ مشینری نہیں آئی تھی، تو بہرحال اگر کوئی اس طرح کی چیز کسی نے بنائی ہے تو اس میں جنات سے لوگ کام لیتے رہے۔ سلیمان علیہ السلام کا کام لینا تو قرآن سے ثابت ہے، بڑے بڑے قلعے بنانے میں وہ جنات کام کرتے تھے۔ وہ تماثیل، اور بہت بڑی بڑی تصاویر بناتے تھے۔ یہ تصاویر وہ نہیں ہے جسے آج ہم تصویر کرتے ہیں، کلک والی تصویر نہیں ہے، یہ جو پتھر تراش کے تصویر بنائی جاتی ہے، یہ اس تصویر کا ذکر ہے۔ آج ہمارے ہاں تو اب وہ بھی حرام ہے، لیکن یہ کہ اس زمانے میں جنات کے ذریعے سے یہ بنائی جاتی تھی، جائز تھی۔ وہ جفانین، اور وہ بناتے تھے ان تھال، وہ کھانے کی جو ایک تھالی ہوتی ہے، تھال بڑا ہوتا ہے، تھال بناتے تھے کل جواب، جیسے تالاب ہوں، اتنے بڑے بڑے تالاب، یعنی وہ بناتے تھال۔ وہ قدورین، اور وہ دیگیں راسیاتن، جو چولوں پر ہی چڑھی رہتی تھی، اتارنے کی نوبت نہیں، اتنی بڑی دیگیں ہوتی، پورے پورے لشکروں کا جو ہے نا اس میں کھانا پکتا تھا۔ یہ ہم نے انعامات اور احسانات کیے تھے ان کے اوپر۔ اے ملو اعلیٰ داؤد، اے داؤد کے گھر والوں عمل کرو شکراً، احسان مان کر۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں میں تھوڑے ہوتے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں۔ زیادہ تر کو تو اگر اس طرح کی چیز ملے تو وہ اپنے وہ جو ہے نا اس سے ظرف ان کا اتنا ہوتا نہیں، تو وہ اپنی چمڑی سے باہر ابل پڑتے ہیں۔ فلما قضینا علیہ الموت، تو جب ہم نے فیصلہ کیا ان پر موت کا، ما دلہ، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب موت آئی، اس وقت بھی وہ کوئی کام کرا رہے تھے۔ زیادہ خیال یہی ہے کہ یہ جو مسجد سلیمان ہے، جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اس کی تعمیر ہو رہی تھی۔ ما دلہم علی موتہ، ان جنات کو خبر نہیں دی حضرت سلیمان علیہ السلام کے وفات پانے کی، الا دابۃ الارض، مگر زمین کے کیڑے نے، یعنی وہ جو گھن ہوتا ہے، جو لاٹھی یعنی دیمک، وہ ان کی لاٹھی جو ٹیک لگا کے کھڑے تھے وہ کھا گئی، اور جب وہ کھا گئی تو اس کے بعد وہ ٹوٹی اور وہ گرے۔ اب جنوں کو پتہ چلا کہ یہ تو وفات پا گئے۔ تاکل من ساعتہ، وہ دیمک کھا گئی ان کی عصا کو۔ فلما خرّ، جب حضرت سلیمان کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ گری، تبینت الجن، اب جنوں پر یہ بات کھلی، اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر وہ غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، کہ وہ اتنے تکلیف دہ مشقت میں نہ پڑے رہتے اتنا عرصہ، وہ پہلے ہی بھاگ جاتے۔ لیکن یہ کہ وہ جس کام پہ لگایا تھا وہ لگے رہے۔ لقد کان لسبعین، میرا خیال ہے اس کو آگے بعد میں کر لیں، چلیں یہ رکوع پورا کر لیتے ہیں۔ لقد کان لسبعین فی مسکنہم آیا، بے شک قوم سبا کی جو رہائش تھی یا جو ان کی بستی تھی اس میں بھی ایک نشانی ہے۔ جنتان یمینی و شمال، اس کے دانی طرف بھی باغ ہیں اور دو اور بائیں طرف بھی باغ ہیں۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، یہ اصل میں آپ پاشی کا انہوں نے ایک نظام بنایا تھا، سد معارب کہتے ہیں، ڈیم تعمیر کیا تھا۔ یہ وہی قوم ہے جس کا ذکر پہلے بھی آیا، وہ جو ملکہ سبا جو ہے وہ مسلمان ہوئی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، اندازاً تقریباً اس کے 200 سال کے بعد یہ ڈیم بنا، ملکہ سبا کے دور میں نہیں، اس کے بعد بنا، یہ سن 800 قبل مسیح میں ڈیم بنا۔ اس سے انہوں نے پورے یمن میں آپ پاشی کا ایک نظام، نہریں نکالیں، اور سرسبز و شاداب، یعنی وہ سارا علاقہ تھا، خوشحال قوم تھی۔ پرانی تاریخ میں ان کی خوشحالی کے قصے جو ہیں وہ موجود ہیں، اور انہوں نے درخت ایسے لگائے ہوئے تھے جو پورے علاقے میں خوشبو بکھیرتے تھے، یعنی وہ عطر لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، درخت ایسے لگے ہوئے ہیں، ایسی قوم تھی۔ اور آپ سوچیں جنہیں اس زمانے میں ڈیم بنانے کا خیال آیا، تو بلدۃ طیبۃ، یہ بہت ہی ایک اچھا شہر تھا، پاکیزہ، و رب غفور، اور بخشنے والا رب تھا، چھوٹے موٹے گناہ جو ہے نا اللہ معاف کرتا رہتا۔ فاعرضوا، تو انہوں نے اللہ کے حکموں سے اعراض کیا، وہ جو سلیمان علیہ السلام جو نصیحتیں کر گئے تھے وہ اس سے نکل بھاگے۔ فارسلنا علیہم سیل العرم،
تو ہم نے ارم کا جو سیلاب تھا وہ ان پر چھوڑ دیا، بند ٹوٹ گیا۔ یہ 451 عیسوی میں ٹوٹا ہے، یعنی کیا تقریباً کوئی 1200 سالوں کے بعد وہ ٹوٹ گیا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْن، اور ہم نے بدل کے ان 2 باغوں کی جگہ انہیں 2 اور باغ دے دیے۔ لیکن یہ جو نئے باغ ہم نے دیے تھے یہ کیا تھے؟ ذَوَاتَيْ اُكُلٍ خَمْطٍ، اس کے اندر جو میوہ ہوتا تھا کڑوا کسیلا، کھانے کے قابل نہیں۔ وَأَصْلٍ، اور یہ کہ کچھ جھاؤ وہاں پہ اگتا تھا۔ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور تھوڑے سے بیر، جنگلی سے بیر اس میں لگ جاتے تھے۔ یہ اب ان کی کل کائنات تھی۔ باقی وہ جو اچھے دن تھے وہ چلے گئے، اللہ ناراض ہو گیا اور اس کی نعمتیں اس بستی سے چھن گئی۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ ہم نے انہیں بدلہ دیا جو انہوں نے ناشکری کی تھی۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے تو یہ بدلہ نہ ملتا، ناقدری کی تو یہ بدلہ ملا۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور یہی بدلہ ہم ہر ناشکرے کو دیتے ہیں۔ یہ صرف قوم سبا کے لیے نہیں ہے، جو بستی بھی اللہ کی ناشکری کرے گی اسے یہی بدلہ ملے گا۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، یہ ایک اور انعام ہے جس کا ذکر کیا گیا۔ اور ہم نے رکھی تھیں اس بستی اور اس بستی کے درمیان جس پر ہم نے برکتیں دی ہیں، ان لوگوں کے اور اس کے درمیان ہم نے رکھی تھیں قرن ظاہرتاً، بہت سی ایسی بستیاں جو شاہراہ کے اوپر واقع تھیں۔ وقدرنا فیہا السیر، اور ان کے درمیان منزل کا ایک اندازہ رکھا تھا۔ اب یہ بات ذرا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑا یا کسی اونٹ پر آپ سوار ہوئے ہیں، چلے ہیں، گھوڑے کو ایک وقت کے بعد پیاس لگے گی یا اونٹ کو ایک وقت کے بعد پانی کی ضرورت ہوگی، آپ کو کھانے پینے کی ضرورت ہوگی، تو کہیں رکنا چاہیے۔ تو جہاں رکنا چاہیے ایک مناسب فاصلے کے بعد بستیاں تھیں، وہاں سرائے ہے، بیٹھیں، کھائیں پئیں، انجوائے کریں، آگے جائیں، اور اس طرح مناسب فاصلوں کے اوپر بستیاں موجود تھیں۔ حفاظت کا بھی پورا سامان موجود تھا، کوئی خطرہ بھی نہیں۔ سیرو فیہا لیالیا، چاہو تو راتوں کو سفر کرو، وایامن، یا دن کو سفر کرو، آمنین، پورے سکون کے ساتھ، کوئی نہ لٹنے کا خطرہ، نہ چوری چکاری کا ڈر، نہ بھوکے پیاسے مرنے کا اندیشہ۔ ایک شاہراہ ہے، یہ وہی ایسٹ ویسٹ ٹریڈ ہے نا ساری، جس کا آج جھگڑا ہے، تو اس وقت اس کے لیے اللہ نے ایک امن کی صورت پیدا کی تھی۔ یمن سے سودا اٹھاؤ، جا کے شام بیچو، اور شام سے اٹھاؤ اور آ کے یمن بیچو، یہ 2 بڑی منڈیاں ہیں۔ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، وہ اتنے ان کی پر مستی چڑھی، انہوں نے کہا ہمارے رب، یہ جو ہمارا سفر ہے نا اس کے اندر تو دوری پیدا کر دے، دراز کر دے۔ مطلب یہ کیا کوئی اس میں ایڈونچر ہی نہیں ہے، کوئی تھوڑا بہت مطلب جینے کے لیے کچھ سٹرگل کرنی پڑے تو پھر زندگی کا لطف آتا ہے۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، اور ہم نے انہیں بس قصے کہانیاں بنا دیا۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّق، اور ہم نے انہیں چیر کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہر طرح کا ٹکڑے کرنا۔ اب یہ اصل میں ٹکڑے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بکھیر دیا۔ یہ جو اوس و خزرج کے جو قبائل تھے یہ وہیں سے آئے، یعنی یہ قوم سبا سے ہی ان کا تعلق تھا، تو یہ وہ جگہ چھوڑ کے آ کے یہاں آباد ہو گئے تھے۔ بلکہ یہ کہ بعض اور عرب قبائل بھی جو ہیں یہ ادھر ہی سے آ کے ادھر آباد ہوئے تھے۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے اور شکر گزار بندے کے لیے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور ابلیس نے ان کے اوپر اپنی وہ بات سچ کر دکھائی جو اس نے خیال قائم کیا تھا انسانوں کے بارے میں کہ میں ان کو نتھ ڈال دوں گا، اس نے سچ مچ ان سب کو اپنے پیچھے لگا لیا۔ فَاتَّبَعُوهُ، تو وہ اس کے پیچھے چل پڑے، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سوائے ان میں سے ایمان والوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کے۔ وما کان لہ علیہم من سلطان، اور اس شیطان کو ان کے اوپر کوئی زور نہ تھا، کوئی ان کا قابو غلبہ نہیں تھا۔ الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ، لیکن یہ کہ یہ ہم نے تھوڑا سا اسے موقع دیا تھا کہ وہ اپنا کھیل کھیل لے، تاکہ ہم دیکھیں کہ آخرت پر ایمان رکھنے والا کون ہے۔ دنیا تو ساری اس طرف چلی گئی تھی، تو ہم اس میں سے چھانٹ کر آخرت والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کون ہے جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ ممن ہوا منہا فی شک، اس میں سے علیحدہ کر کے چھانٹنا چاہتے تھے جسے آخرت کے بارے میں شک ہے۔ اب ایک ہوتا ہے آخرت کا منکر، وہ ایک علیحدہ بات ہے، ایک وہ ہوتا ہے آخرت کو مانتا ہے مگر دھندلا سا مانتا ہے۔ وما نحن بمستيقنين، ایک یقین کی کیفیت نہیں ہوتی ہے آخرت، وہ دور کہیں افق پر پار، ادھر کہیں جیسے کوئی دھندلی شے نظر آتی ہے، ایسے ہی آخرت بھی اسے دھندلی دھندلی نظر آتی ہے۔ اس آدمی کے سامنے جب کوئی امتحان آتا ہے دنیا یا آخرت، تو یہ آخرت کی طرف نہیں جا سکتا، یہ دنیا کی طرف جاتا ہے۔ ایک تو منکر ہے، اس کا کیا امتحان لینا، وہ تو چھانٹا گیا۔ لیکن جو دعوے دار ہیں کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں، امتحان تو ان کا لینا تھا۔ اور ان میں سے وہ جو آخرت کو دھندلا دھندلا مانتے ہیں اور جو یقین کے ساتھ مانتے ہیں، ان کی چھانٹی کرنی تھی۔
وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حفیظ، اور آپ کا رب ہر شے کے اوپر نگران ہے، نگہبان ہے، محافظ ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ 8 رکعتیں پڑھیں گے، پھر چائے کا وقفہ ہوگا۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اللہ کے سوا جن کے بارے میں تمہارا کوئی خیال ہے، کوئی زعم ہے کہ وہ بھی کوئی اختیار رکھتے ہیں، ان کو پکارو، بلاؤ انہیں۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لہم فیہما من شرک، وہ اختیار نہیں رکھتے آسمانوں اور زمین میں ایک ذرہ بھر، اور نہ ہی ان میں کوئی پارٹنرشپ ہے، یعنی ان کی کوئی ملکیت ہے ان کے اندر۔ مالک ایک ہی اللہ ہے، نہ ملکیت میں کوئی ان کا تصرف ہے اور نہ ہی کوئی ان کے اختیار میں کوئی تصرف ہے۔ وما لہم منہم من ظہیر، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اللہ کے مددگاروں میں سے ہے، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تم نے خواہ مخواہ اپنا ایک جو ہے نا ذہن ہے، اپنے ذہن سے یہ چیزیں بنا لی ہیں۔ یعنی مذہب کی تاریخ میں یہ بڑا حادثہ ہے، بہت بڑا حادثہ ہے کہ لوگوں نے خدا کا تصور لیا تو پیغمبروں سے، لیکن اس کے بعد اسے ڈھال لیا اپنے تصور میں۔ یہ جو ایک اعتراض آتا ہے نا ان لوگوں سے جو مذہب کو نہیں تسلیم کرتے، جنہیں ہم دہریے کہتے ہیں، کہ کہتے ہیں لوگوں نے خدا اپنے تصور کے مطابق بنا لیا، تو قرآن مجید یہی بات تو سمجھا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ وہ خدا جو فی الواقع ہے، جس کی صفات قرآن مجید بیان کر رہا ہے، اس سے تو یہ واقف ہی نہیں ہے، اس کا تو تعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ وما قدر اللہ حق کا قدری، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے کہ اس کے پہچاننے کا حق تھا۔ تو یہ مسئلہ ہمارے ساتھ بھی ہے کہ ہم نے تو جو مشرکین کے معبودان تھے تو ہم نے وہی الہ کی تعبیر کر لی، وہی رب کی تعبیر کر لی، اور اس کے مطابق بس پرستش اور کچھ جو ہے نا وہ عبودیت کے طور طریقوں پہ قناعت کر لیا۔ اگر اس الہ کا مطلب، اس رب کا مطلب وہ لیں جو قرآن مجید پیش کر رہا ہے، پھر کسی دوسرے کی بادشاہی کو قبول ہی نہیں کر سکتے، کسی اور کو مکنن مان ہی نہیں سکتے، تو ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ولا تنفع الشفاعۃ، اور نہ ہی وہ کسی سفارش کا اختیار رکھتے ہیں۔ خاص طور پہ جو ان کا فرشتوں کے بارے میں خیال ہے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، وہ کوئی کام نہیں آتا، ان کی سفارش بھی نفع نہیں دیتی۔ عندہ، اس کے ہاں، الا لمن اذن اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ خود کسی کو اجازت دے دے کہ تم لیکن یہ کہ وہ کوئی غلط بات نہیں کہہ سکتا، اجازت اسی کو ملے گی جو درست بات کرتا ہو۔ حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، جہاں تک فرشتوں کا معاملہ ہے، جب اللہ تعالیٰ ان کو کوئی حکم دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی اپنی تدبیر فرماتے ہیں، کوئی آرڈرز دیتے ہیں فرشتوں کو، وہ صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں تو ان پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، تحمل نہیں کر سکتے اللہ کے خطاب کا۔ تو جب ان پر سے وہ گھبراہٹ دور ہوتی ہے، قالو، تو وہ کہتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا۔ یعنی عام درجے کا فرشتہ اللہ کی بات کو سن نہیں سکتا اس خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے، جو اللہ تعالیٰ کی جو جلال ہے وہ اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو مقرب فرشتے ہیں جیسے جبریل علیہ السلام ہیں یا اس طرح کے بڑے فرشتوں سے وہ پوچھتے ہیں کہ رب نے کیا فرمایا ہے۔ قالوا الحق، تو انہیں وہ جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہ بہت بلند ہے اور بڑا ہے، یعنی تم نے اسے بہت چھوٹا بنا دیا ہے۔ یہ بیٹیاں تمہاری ضرورت ہوتی ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اس سے بہت بلند و بالا ہیں۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھئے کہ کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں اور زمین سے۔ قُلِ اللَّهُ، فرما دیجئے اللہ ہی۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، یا تو ہم اور یا تم، لعلی ہدن، بے شک ایک ہدایت پر ہیں، او فی ضلال مبین، یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ یعنی ہم دو مختلف، ظاہر ہے ہم ایک سمت میں چل رہے ہیں تو دوسری، ہم اگر مغرب کے مسافر ہیں تو مشرق کے، تو ہم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے، یا تم یا ہم، یہ ایک انداز ہے سمجھانے کا۔ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، اے نبی ان سے کہو اگر ہمارے جو جرائم ہیں ان کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ گے، اللہ کے ہاں اکاؤنٹیبل تم نہیں ہوگے ہمارے جرائم پر۔ وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، نہ ہم پوچھے جائیں گے جو کچھ تم حرکتیں کرتے ہو۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا، فرما دیجئے کہ ہمارے رب ہمارے درمیان ہمیں جمع فرما دے گا، یعنی قیامت کے دن۔ ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، پھر ہمارے مابین انصاف کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، ہدایت پر کون ہے، گمراہی پر کون ہے، یہ وہ فیصلہ کر دے گا۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہ قصہ چکا دینے والا ہے، جاننے والا ہے۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ، اے نبی ان سے کہو کہ جو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کر کے جوڑے ہیں، ملحق کیے ہیں، اللہ کے ساتھ جن کو تم نے ملحق کیا ہے اپنے شریکوں کو،
کل کوئی ہے تو دکھاؤ مجھے، کہاں ہیں؟ کلا، کوئی بھی نہیں ہے، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ اللہ ہی ہے جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہان والوں کے لیے بشیر یعنی خوشخبری دینے والا بنا کر، اور نذیر اور خبردار کر، تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی، آج مسلمان بھی نہیں جانتے۔ اس آیت کو جو ہے لہک لہک کر پڑھیں گے، سیرت کے جلسوں میں سنائیں گے، لیکن اس کے تقاضے کو نہیں سمجھیں گے۔ بشیر بنا کے بھیجا ہے تو آج وہ جو نیکوں کو بشارت کون دے گا، اور نذیر بنا کر بھیجا ہے تو آج کے گمراہوں کو خبردار کون کرے گا؟ یہ ماننے والوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے مانا کہ سارے انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر ہیں، تو جن تک حضور کا پیغام نہیں پہنچا ان تک پیغام پہنچانے کی ذمہ داری حضور اپنے ماننے والوں کے اوپر لگا کے گئے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو گواہ بن گیا ہے اب اس کے ذمے ہیں کہ جس تک ابھی یہ پیغام نہیں پہنچا اس تک پہنچائے۔ لہٰذا اس آیت کا تقاضا یہ آیت اور جو ہم پڑھائیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کے ذمے تھا یہ پیغام تمام انسانوں تک پہنچانا جو اللہ نے ان پر اتارا ہے، اور آپ اپنی اس ذمہ داری کو اپنی زندگی میں جزیرۃ العرب کی حد تک ادا کرنے کے بعد باقی دنیا تک پہنچانے کا کام اپنی امت کے سپرد کر کے گئے ہیں۔ اور اس میں ایک طرف تو وہ اجتماعی طور پر پہنچانا ہے، اس پر عمل پیرا ہو کر، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی زندگی تک معاملات کیے گئے کہ بھئی جو اپنے منہ بولے بیٹے کی جو ہے وہ بیوی ہے اس سے نکاح کر کے بھی دکھائیں دنیا کو، اسی طرح دنیا کو ایک نظام قائم کر کے مسلمان دکھائیں کہ وہ رحمت للعالمین کا مظہر یہ ہے۔ اب وہ گویا بشیر اور نذیر کا حق ادا ہوگا دنیا والوں تک وہ بات پہنچانے کا، اور انفرادی طور پر بھی لوگوں تک پہنچانا۔ اس کو اتنا عمومیت دیا حضور نے کہ فرمایا بلغوا انی ولو آیۃ، یعنی ایک آدمی کے لیے اب یہ بات آئی نا کہ اور کچھ نہیں ہو سکتا تو ایک آیت تو میری طرف سے پہنچاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہارے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو ہدایت مل جائے تو سرخ اونٹوں کی بری ہوئی وادی سے بڑی دولت ہے۔ اس معاشرے میں سرخ اونٹ یعنی آج کی کوئی بہت بڑی کوئی 10 کروڑ والی گاڑی تو اس کے متبادل سمجھ لیجئے اس کا پورا جو ہے نا آپ کو فلیٹ مل جائے، نہیں وادی تو بہت بڑی ہوتی ہے، اتنے اگر سرخ اونٹ مل جائیں تو اس سے بڑی دولت یہ ہے کہ آپ کے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے۔ لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں سمجھتی، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر آپ سچے ہیں تو بتاؤ، تاریخ بتاؤ۔ قُل لَكُم مِّيعَادٌ، ان سے کہیے کہ تمہارے لیے ایک وعدہ ہے، یومن ایک دن کا، لا تستاخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، جب وہ دن آئے گا تم ایک گھڑی، ایک لحظہ، ایک لمحہ اس سے نہ آگے جا سکتے ہو، دیر کر سکتے ہو، نہ اس سے جلدی مچا سکتے ہو، یعنی کہیں رک جاؤ دیر سے پہنچیں گے یہ بھی نہیں کر سکتے، اور یہ کہ اسے کراس ہی کر جاؤ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ جو لمحہ ہے اس لمحے ہی پکڑے جاؤ گے، وہ طے ہے، لیکن یہ کہ ابھی اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے کہ اسے بتائے، وہ طے ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لَن نُؤْمِنَ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ، ہم اس قرآن پر بھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، نہ اس قرآن پر ایمان لائیں گے جو ہمارے سامنے ہے، یعنی تورات کی طرف اشارہ ہے جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا۔ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا، ادھر ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے یہ کہا، سورۃ القصص میں تھا، آیت نمبر 48 تھی، کہ یہ دونوں قرآن ہیں یہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، سحران جادو ہیں دونوں، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ تو نہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں نہ اس پر جو پہلے ہمارے سامنے ہے، اس سے پہلے ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، اور کاش تم دیکھو یہ ظالم لوگوں کو، موقوفون عند ربہم، جب کھڑے ہوں گے اپنے رب کے حضور، یرجع بعضهم إلی بعض القول، اس دن یہ ایک دوسرے پر بات ڈال رہے ہوں گے، تم نے ہمیں گمراہ کیا، اور وہ کہیں گے تم ہمارے پیچھے کیوں چلے، اس کا آگے پورا ذکر آ رہا ہے۔ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، جو لوگ کمزور تھے دنیا میں، عوام دبے ہوئے جن سے جگہ ٹیکس وصول کیے جاتے تھے، وہ کہیں گے ان لوگوں سے جو گھمنڈ کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، عیاش پرست جو لوگ تھے ان سے کہیں گے، لولا انتم، اگر تم نہ ہوتے، لکننا مومنین، ہم ایمان لے آتے، ہمیں نبی رسول کی بات ماننے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوتی ہے، تم نے آ کے نئے نئے بیانیاں گھڑ کے تو ہمیں گمراہ کیا۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، کہیں گے وہ لوگ جو لیڈر تھے، بڑے تھے،
گھمنڈ کرنے والے تھے، وہ کہیں گے جو کمزور لوگ تھے، ضعیف لوگ تھے، دبے ہوئے لوگ تھے، ان سے اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ، جب ہدایت تمہارے پاس آئی تھی تو کیا ہم نے تمہیں روک رکھا تھا قبول کرنے سے؟ بل کنتم مجرمین، تم خود ہی مجرم تھے، تمہیں بھی تو وہی چیزیں پسند تھی نا جن کی طرف ہم رغبت دلاتے تھے، تم بھی تو انہی کے دیوانے اور مستانے تھے، بلکہ اگر تم واقعی سوچو تو ہم لیڈر تھے ہی اس لیے کہ ہم تمہاری مرضی کی بات کرتے تھے۔ اگر تمہاری پسند سے ہٹ کر ہم بات کرتے تو تم ہمیں لیڈر مانتے نہیں، ہمارے پیچھے نہ چلتے۔ ہم تو دیکھتے تھے کہ عوامی سوچ کیا ہے، عوامی امنگ کیا ہے، عوامی بلکہ ترنگ کیا ہے، موج کیا ہے لوگوں کی، ہم اسی موج کے مطابق نعرہ لگا پر اس پر سوار ہو کے لیڈر بن جاتے تھے۔ اگر ہم اس سے ہٹ کر بات کرتے جسے عوام قبول ہی نہ کرے تو ہمیں کون لیڈر مانتا؟ تو ہم تو گویا در حقیقت خود کہنے کو لیڈر تھے، حقیقت میں تمہارے فالوورز تھے۔ خاص طور پہ ہمارا جو دور ہے نا، یہ کوئی فرعون کا دور تو نہیں ہے، اسے یہ عوامی حاکمیت کا دور ہے۔ آتا ہے سلطانی جمہور کا زمانہ، تو اب جمہور جس طرف جو ہے نا وہ دم اٹھا کے چل پڑیں تو لیڈر کو بھی مجبوراً ادھر ہی چلنا پڑتا ہے۔ بل کنتم قوم مجرمین، تم خود ہی مجرم لوگ تھے۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، اب وہ جو کمزور لوگ ہیں پیچھے یعنی متبعین یا مقلدین یا جو پیچھے فالوورز، وہ کہیں گے ان سے جو ان کے لیڈر تھے، آگے چلنے والے تھے، ان سے کہیں گے بل مکر اللیل والنہار، لیکن یہ جو تم دن اور رات سازشیں کرتے تھے، نئے سے نئے منصوبے بناتے تھے، نئے نئے بیانیے گھڑ کے اپنے جو ہے نا وہ جو بھی تمہارے وہ حاشرین ہوتے تھے ان کے ذریعے سے پھیلاتے تھے۔ اذ تامروننا، جب تم ہمیں، اب یہاں حکم دینے کا مطلب ہے سکھاتے تھے، ہمیں راغب کرتے تھے، ترغیب دلاتے تھے، ان نکفر باللہ، کہ ہم اللہ کا انکار کریں، ونجعل لہ اندادا، اور اس کے ضد اور ند اور مد مقابل اور محبوب تراشیں، جن سے محبت کریں اللہ سے بڑھ کر، جتنی اللہ سے محبت ہے اس سے بھی شدید محبت گویا ان نئے جو ہم نے بت تراشے ہیں ان بتوں کے ساتھ کی جائے۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَ، وہ سارے آپس میں یہ جھگڑا جاری ہوگا کہ عذاب کو دیکھیں گے، تو جب عذاب کو دیکھیں گے تو شرمندگی کو چھپائیں گے، جو بھی وہ ایک معلوم ہو جائے گا نا اپنی غلطی کا، تو اثر الندامت، اور وہ چھپا کے جو پچھتاوا ہوگا اس کو چھپا رہے ہوں گے، لما رأوا العذاب، جب عذاب کو دیکھیں گے، وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، اور ہم ڈالیں گے ان جن لوگوں نے کفر کیا ان کی گردنوں میں توق، هل یجزون الا ما کانوا یعملون، تم نہیں بدلہ دیے جا رہے مگر وہی کہ جو تم کیا کرتے تھے۔